السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جانثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھے، امیر معظم زندہ باد۔ سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیر بے نیام اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ غداران مملکت مردہ باد۔ دوسری بار وہی پرشور آوازیں گونجیں۔ باطل، جھوٹ اور فریب کا مقدر ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں، امیر سبکتگین نے انتہائی باروب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔ پھر جب امیر غزنی اپنے سابق دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جاں بازوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی ہی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امیر سبکتگین کے قدموں میں جھک گئے۔ سردار تبریز نے مشکل سے 2-4 لمحے تک مزاحمت کی، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ سردار تبریز کے ہم نوا امیروں میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ تلوار ہی اٹھا لیتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا۔ الرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔ امیر، ہم بے قصور ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے، جس نے ابو مسلم جیسے جانثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی امراء کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد غزنی کے ان اعلیٰ نسب لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کے حرم سرا میں بھی حشر سا برپا تھا۔ تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ شادی کا گھر آن کی آن میں ایک خوفناک ماتم کدہ بن گیا تھا۔ ہم بے غیرت اور بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والی خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیز داروں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیں، جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا، مگر عورتیں مسلسل چیختی رہیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا جو کچھ دریافت کریں گے ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ قصر سرخ میں کتنے تہخانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہے؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا۔ کمزور اور غریب خدمتگاروں نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہاں کئی تہخانے ہیں، مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں ہے۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازمین کے ایک کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید ہے اور جس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟
امیر سبکتگین نے پوچھا، کوئی نظام شاہ ہے؟ خدمتگار نے کہا، سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے جو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے اسے صبح و شام اذیت ناک سزا دی جاتی ہے، کئی گھنٹے مسلسل زد و کوب کیا جاتا ہے، بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر سبکتگین کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنے سر میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا، پھر وہ سنبھلا اور اس نے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہیں؟ حضور والا میرے ساتھ چلیں، خدمتگار نے کہا، اور اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں بج اٹھیں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر امیر سبکتگین تیزی سے مڑا۔ پھر جب کچھ دیر کی جد و جہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور حسب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر رہتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں، سبکتگین نے کہا، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کبھی کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زیادہ خون بہہ جانے سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم دیوانے زخم کھاتے ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کے گرد تھا اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کاندھے پر تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آخر اسی کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہو گیا۔ باہر آ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی عمرا زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شیخ، یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امیر سبکتگین اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نفرت و انتقام کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور اپنے اسی مخصوص زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، وہی تبسم جس میں نہ کوئی طنز تھا نہ کوئی انداز تحقیر، بس سادگی ہی سادگی اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے کسی زخم کا حساب واجب نہیں، میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے اس درویش کی باتیں سنی جسے وہ غزنی کا شعبدہ باز اور بازار ضرورت میں دن رات بکنے والی کوئی ارزاں جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ سردار تبریز کا سارا جاہ و جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے ہاں احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتا تھا، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدید انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زنداں کی طرف روانہ کیا اور خود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی
اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سبکتگین کا سہارا لے کر نیچے اترے تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، ابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر بے قرار تھی، مضطرب تھی کہ اس نے فرما روائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصر سب کچھ بتا دیا اور شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی، شیخ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں تم جاؤ۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی والہانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امیر نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو تقریباً 1 ماہ سے نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے کہا، تم نے بڑی جاں فشانی سے اپنا فرض ادا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ محافظوں نے اپنے امیر کے حضور رخصتی سلام پیش کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ یہ وہی چند محافظ تھے جنہیں دیکھ کر سردار تبریز کو محسوس ہوتا تھا جیسے غزنی کا نصف لشکر نگار خانم کے مکان کے چاروں طرف پہرا دے رہا ہے۔ یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت تھی، مگر سردار تبریز اپنی فطرت اور گمراہی کے سبب اس کرامت کا مشاہدہ نہیں کر سکا اور اس کی یہی کم نظری اسے عبرت ناک انجام کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔